صبر، تحمل، خاموشی اور اللہ کا دامن پکڑنا، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ طاقتور آلات ہیں جو اللہ نے ایک مومنہ کو دیے ہوئے ہوتے ہیں، جو کہ زندگی گزارنے کے لیے کافی ہوتے ہیں اگر ہم انہیں اپنا لیں۔ میری بہت ساری بہنیں اپنی زندگی پریشان ہیں، بہت ساری بہنوں کے کمنٹ آتے ہیں کہ آپی ہم بہت پریشان ہیں، ہماری ہیلپ کر دیجیے۔ تو آج کا جو ولاگ ہے وہ آپ کی ہیلپ کے لیے ہی ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری بہنوں، صبح کی شروعات ہوئی شدید سر کے درد کے ساتھ۔ آج تو مجھے یوں لگا کہ بس میری زندگی یہیں ختم ہو جائے گی۔ اتنا سر کا درد تھا کہ لگتا تھا کہ سر میرا دماغ پھٹ کے باہر نکل آئے گا۔ لیکن پھر وہی بات ہے کہ ہم ہوم میکرز اور وہی ڈھیٹ کی ڈھیٹ یعنی تکلیف، غم، پریشانی، کوئی چیز بھی ہمیں توڑتی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں سنبھالنا ہوتا ہے گھر، ہمیں چلانے ہوتی ہیں نسلیں اور ہمیں بنانی ہوتی ہیں نسلیں، یعنی ہمیں کرنی ہوتی ہے اپنے بچوں کی بہتر تربیت اور بنانے ہوتے ہیں ان کے خوبصورت مستقبل۔ تو اگر ایک ماں ہی ہمت ہار جائے گی تو میرے خیال سے پھر وہ کہاں جائے گی۔ بستر سے نکلی، پہلے تو مائیگرین کی انجیکشن لگوایا، ڈکلوفینک جو ہوتا ہے وہ لگوایا۔ اس کے بعد نارملی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ سونا چاہیے، لیکن وہی بات ہے کہ صبح کے 10 ساڑھے 10 صبح 7 بجے میرے سر میں درد شروع ہوا، 8 9 10 ساڑھے 10 10 بجے میں نے جو ہے نا انجیکشن لگوائی اور آدھے گھنٹے کے بعد میں اٹھ گئی، اور وہ بھی میرا سر شدید درد سے گھوم رہا تھا۔ تو میری جو بہنیں ہیں تو میری پلیز سب دعا کریں جو دیکھ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سر کی تکلیف سے چھٹکارا دے۔ یار میری پیاری بہنوں، یہ سر کی تکلیف بہت کوئی بری تکلیف ہے، انسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے۔ یہ تھا جمعے کا دن، اور میں نے پوسٹ بھی لگائی تھی کہ میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکی، اور یقین کریں سر کے درد بھی میں نے چھوٹے چھوٹے کلپس آپ لوگوں کے لیے بنا کے رکھ لیے تھے۔ چائے بنائی، مزے کی کھلے دودھ کی چائے بنائی، اور دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارا کھلا دودھ کتنا کریمی اور ماشاءاللہ گاڑھا ہوتا ہے۔ اور میں نے چائے بنائی اور سکون سے چائے، پراٹھا، ملائی کا ناشتہ کیا، اور اس کے بعد اپنی نارمل روٹین جمعے کی شروع ہو گئی، کیونکہ جمعے میں ایز یوزول میں قورمہ یا بریانی ہی بنا رہی ہوتی ہوں، کیونکہ بتایا ہے میں نے آپ کو بچوں کی فرمائش ہوتی ہے، تو ویکینڈس پہ میرا یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے میں بریانی، قورمہ اور مطلب کچھ اچھا اچھا جو وہ فرمائش کریں وہ بناتی رہتی ہوں۔ تو بس پیاز فرائی کر کے رکھ لیے پورے ہفتے کے لیے اور نہ ساتھ میں قورمہ بنایا۔ آج آپ کے ساتھ خوبصورت سی قورمے کی ریسیپی جھٹ پٹ سی شیئر کروں گی، جو کہ آپ کا دل نہ بھی ہو تو آپ بہت ہی مزے کا بنا لیں گے، کیونکہ ظاہر ہے میرے سر میں بھی بہت درد تھا، اور سر کے درد کے بعد جو سر میں ایک کہتے ہیں نا بے سکونی اور چیخ و غبار ہوتا ہے جو سر میں ہوتا ہے، وہ سارا دن ہی رہا۔ لیکن پھر بھی میں نے آپ لوگ کے لیے ولاگ بنایا، اپنا جمعہ ادا کیا، غسل لیا اور اللہ کی عبادت کی، الحمدللہ سارا دن درود پاک اور استغفار کے ساتھ گزارا۔ تو میری پیاری بہنوں، بات یہ کہہ رہی تھی کہ بہت ساری بہنوں کے کمنٹ آتے ہیں کہ آپ ہی ہم بہت پریشان ہیں، ہمارے مسئلے حل نہیں ہو رہے، آپ ہی ہمارے شوہر ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہیں، آپ ہی ہماری اولاد نہیں ہے۔ بہت سارے بھائیوں کے ہی میسج آتے ہیں کہ آپ ہی ہماری بیویاں ہم سے ناراض ہو کے چلی گئی ہیں، آپ دعا کریں۔ میری پیارے بہن بھائیوں، میں آپ سب کے لیے دعا کرتی ہوں۔ دیکھیں میں خود بھی، آپ لوگ کہتے ہوں گے نا کہ حجابی ہوم میکر کی زندگی میں کوئی پریشانیاں نہیں ہوں گی، تکلیفیں نہیں ہوں گی، یقین کریں ایک مومن کی زندگی تکلیفوں اور پریشانیوں کا گھر ہوتی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا مومن کے لیے جہنم اور کافر کے لیے جنت بنائی ہے۔ آپ لوگ دیکھیں یہ جو غیر مسلم ہوتے ہیں، ہندو ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، اسرائیل، ان کی زندگی میں کتنی عیاشیاں ہیں، کیا کپڑا ہے جو نہیں پہنتے یہ لوگ، کیا کھانا، کیا گھومنا، کیا پھرنا، کیسے گھر، کیسے فرنیچر، لائف سٹائل ہی چینج ہے ان لوگوں کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا دی ہے۔ اور ہم لوگ جو مومن ہیں، جو اللہ کی راہ پہ چلتے ہیں، جن کے ساتھ کوئی غلط بھی کر دے تو معاملہ اللہ پر چھوڑ کے آگے ہو جاتے ہیں، ان سے بدلہ نہیں لیتے، خاموش ہو جاتے ہیں، صبر کر لیتے ہیں اور توکل کر لیتے ہیں کہ بہتر بدلہ لینے والی ذات میرے رب تعالیٰ کی ہی ہے۔ تو پھر جب اللہ نے ہمیں ان نعمتوں سے نہیں نوازا جو کہ کافروں کے پاس ہیں، تو کبھی بھی انہیں دیکھ کے پریشان نہ ہو کہ وہ خوش ہے۔ اچھا ٹی وی ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے، سوشل میڈیا میں دکھا رہے ہیں بہت سارے انفلوئنسرز کہ ہم اتنے خوش ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک اللہ کی بانٹ ہے جو مسلمانوں کو بھی دے رہے ہیں۔ دیکھیں لیکن کبھی بھی اللہ کا دل دکھا کے آپ کچھ بھی اچھا نہیں کما سکتے، میں یہ مانتی ہوں۔
تو جو بھی میری بہنیں پریشان ہیں، میری پیاری بہنوں، آپ سب کے لیے میں دعا کرتی ہوں، اور آج آپ لوگوں سے میں یہ اپیل کرتی ہوں کہ آپ لوگ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، کیونکہ میں بھی وقت کے گھیرے میں آ جاتی ہوں، سر کا درد کبھی کیا کبھی کیا، کہنا تو مجھے پسند بھی نہیں ہے اور بتانا، لیکن یہ کہ تکلیفیں پریشانیاں ہر انسان پر جب تک کہ وہ زندہ ہے آتی ہیں۔ اچھا، اور بہت سے لوگ ہیں جو کہ میری طرح ہیں، جو کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھا دے تو آخرت میں بھی اچھا دے، تو کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی دعا، یعنی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کا اہتمام کریں، 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اچھا، میں نے کثرت درود پاک کا بتایا، درود پاک کثرت استغفار کا بتایا، تو پھر بھی میرے پیارے بہن بھائی یہی پوچھ رہے تھے کہ آپ شیڈیول بنا دیں، تو دیکھیں خوبصورت شیڈیول فجر کی بات کا ہے۔ آپ کو میں ایک کامیابی کی چابی دوں نا، کہ آپ کی زندگی میں رزق کی فراوانی ہو، خوشیوں کی فراوانی ہو، تو آپ اور اللہ تعالیٰ آپ کے صبر کا بدلہ لی، تو آپ فجر کے بعد جو ہے نا اللہ کی عبادت کرنی شروع کر دیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بی بی عائشہ کو حکم دیا کہ فجر کے بعد بستر میں مطلب لیٹنے سے بہتر ہے کہ آپ عبادت کریں، یعنی جو یہ فجر کا وقت ہوتا ہے نا، فجر اور اشراق کے درمیان کا وقت بھی، اس میں بہت دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں، تو آپ فجر کے بعد کوشش کریں نہ سوئیں، اور میں تو قسم سے میں بھی سو جاتی ہوں، جو بات ہے وہ ہے، جو مطلب ہے، میں یہ نہیں کہوں گی کہ کوئی بہت بڑی پرہیزگار ہوں یا میں بہت بڑی کوئی عبادت گزار ہوں، لیکن آپ لوگوں کو میں صرف بتا رہی ہوں کہ نارمل انسان کی زندگی ایسی ہی ہوتی ہے، لیکن خود پر تھوڑا جبر کرنا بھی ضروری ہے، دین کے معاملے میں پابندی ضروری ہے۔ ہمارے معلمہ بیٹھتی تھی، وہ یہی کہتی تھیں کہ دین جو ہے نا وہ سختی کا نام نہیں ہے، دین جو ہے وہ پابندی کا نام ہے، اگر آپ پابندی کریں گے نا دین میں تو پھر آپ کو مزہ آئے گا عبادت کرنے میں۔ تو یہ ہے کہ آپ پابند بنے، پہلے 5 نمازوں کے، اس کے بعد فجر کے بعد آپ بیٹھیں، اللہ سے لمبی لمبی دعائیں کریں اور پڑھیں۔ یہ والی دعائیں جو ہے نا، یہ جو ہم کہہ رہی ہوں، نماز کے بعد آپ نے جو ہے نا فجر کی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھنا ہے، کثرت سے درود ابراہیمی پڑھیں، کثرت سے، ہزاروں میں پڑھیں، 100 میں، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں بس آپ پڑھیں، پہلے تو گن کے پڑھیں، اس کے بعد بغیر گنے ان گنت پڑھتے رہیں، ایک شیڈیول بنا لینا کہ آپ مجھے سے فجر کے بعد 100 مرتبہ یا 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، اپنی وسعت کے مطابق۔ دیکھیں کبھی بھی ہمیں پابندی سکھاتی ہے، سختی نہیں سکھاتا ہے اسلام، کہ آپ خود کو نا 1.25 اور 1.5 پہ بس میں پڑھوں گی، نہیں، خود پہ جبر نہ کریں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کا خود کا دل بھی اس چیز سے دور ہوتا رہتا ہے، بوجھ بن جاتی ہے وہ چیز کرنی۔ تو اگر آپ میری پیاری بہنیں ہیں جن کو گھر چاہیے، جو منت مانگ رہی ہیں اولاد کے لیے، تو پلیز یہ لاکھوں والی منتیں مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو ماننی چاہیے۔ کیونکہ اس میں ہی بہت ساری بہنوں کے کمنٹ آتے ہیں کہ آپ ہی ہم نے مانگ تو لی، اب ہم پوری نہیں کر سکتے، اب آپ بتائیں ہمارے اوپر کوئی عذاب یا کوئی اس چیز تو نہیں آئے گی؟ تو میں نے یہی کہتی ہوں کہ نہیں میری پیاری بہن، اب آپ نے مانگی ہے تو آپ کو مکمل کرنی ہی ہوگی، تو لیکن کوشش یہ کریں کہ اتنی بڑی منت سے گریز کریں۔ انسان جوش میں آ کے تو مانگ تو لیتا ہے، لیکن بعد میں پھر پچھتاتا بھی ہے، اور پھر اللہ نہ کرے اگر انسان اس منت پہ یا اس بات پہ پوری، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ وعدہ ہوتا ہے نا، پورے نہیں ہوتے ہیں، ظاہر اللہ پاک ناراض ہوگا آپ سے۔ باقی اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کے اوپر مشکل پریشانیاں جو ہے نا وہ نہیں بیچتا، مشکل اور پریشانیاں ہمارے اپنے ہاتھوں کی خریدی ہوئی ہوتی ہیں۔ قرآن میں آتا ہے نا کہ یہ جو مشکل پریشانیاں ہیں نا، یہ ہم لوگ پہ اللہ نہیں بھیجتا، کیونکہ اللہ تو انسان سے 70 ماہوں کی محبت کرتا ہے۔ یہ جو ہے نا یہ ہماری اپنے اعمالوں کی وجہ سے ہمارے اوپر آتی ہیں، تو کوشش کریں کہ آپ اللہ کو ناراض ہی نہ کریں، اور اگر کر چکے ہیں نا تو آپ استغفار کا اہتمام کریں۔ استغفار کا شیڈیول بھی یہی ہوگا سیم، کہ فجر کے بعد آپ نے 100 مرتبہ، 200 مرتبہ، یا اگر آپ دن میں کہتی ہیں کہ 1200 مرتبہ پڑھنا چاہتی ہوں تو بہت اچھی بات ہے، آپ کوئی بھی مقدار پڑھ سکتی ہیں۔ آپ یہ دل سے گمان نکال دیں، اندیشے کہ ہم نے اتنا نہ پڑھا تو یہ ہو جائے گا، اتنا نہ پڑھا تو وہ ہو جائے گا۔ میرے اللہ کی جو ذات ہے نا وہ بہت رحیم و کریم ذات ہے، میرا اللہ کوئی ظالم نہیں ہے، میرا اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا ہے، میرا اللہ تو بہت بڑا محسن ہے، احسان کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند بھی کرتا ہے۔ تو کوشش کریں جو بھی آپ کے آس پاس بہن بھائی ہیں جن کی وسعت نہیں ہے یا وہ پریشان ہیں، تو اپنے مال کا کچھ حصہ یا اپنا صدقہ ہی انہیں دے دیا کریں، اپنی زکوٰۃ ہی انہیں دے دیا کریں، تاکہ ان کی کچھ ہیلپ ہو جایا کرے، احسان کیا کریں، یعنی اچھائی کیا کریں، اور پھر اس کے بعد جتلایا نہ کریں، یہ بھی میرے اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ تو بات کیا ہو رہی ہوتی ہے اور کہاں سے کہاں میں نکل جاتی ہوں۔
تو میری پیاری بہنوں، صبر، تحمل اور جو ہے نا اللہ کا دامن آپ نے نہیں چھوڑنا، اور اگر آپ نے پکڑنا ہے نا، آپ چاہتی ہیں کہ زندگی میں صبر آ جائے، سکون آ جائے، آپ کے گھر میں برکت آ جائے، مطلب آپ ایک پرسکون زندگی گزاریں، تو آپ آج سے یہ شیڈیول بنائیں کہ فجر کے بعد آپ نے جو ہے نا بیٹھ کے یہ پڑھنا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا ہے، استغفار پڑھنا ہے، آیت الکرسی 3 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، خود پر، اپنے بچوں پر، اپنے گھر پر پھونک لیں۔ اس کے بعد آپ نے بہت ہی بہترین استغفار جو ہے نا وہ سید الاستغفار ہے، وہ پڑھ سکتی ہیں، یا پھر آپ وہ بھی پڑھ سکتی ہیں 100 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ نبیوں والی استغفار ہے، یہ وہ استغفار ہے نا جب نبیوں سے چھوٹی چھوٹی غلطیاں، گناہ تو نہیں، غلطیاں سرزد ہو جاتی ہوں گی نعوذ باللہ، تو وہ جو ہے نا وہ یہ اللہ کو پڑھ کے راضی کر لیتے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور سب سے بڑی یقین کریں، اور جو ہمارے ورد ہے نا ذکر، اس میں سب سے افضل، سب سے بڑا ذکر پتہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ذکر ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جب آدم علیہ السلام کو اللہ پاک معاف نہیں کر رہے تھے، اور انہیں عرش پہ لکھا پڑا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کے ساتھ، اور انہوں نے پڑھا تھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا تھا۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت چھوٹے چھوٹے گفٹس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہوئے ہیں، جن سے ہم اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ ایک ادھر ادھر بھاگتے ہیں، لوگوں سے مددیں مانگتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں، رسوا ہوتے ہیں، لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، تھکے کھاتے ہیں، اور پھر مایوس ہو کے اللہ سے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیو، اللہ سے مایوس نہیں ہونا، ٹھیک ہے نا، اللہ سے مایوس نہیں ہونا۔ آج سے ہی آپ نے عہد کرنا ہے کہ آپ اللہ کو راضی کریں گی، یہ سارے شیڈیول جو ہے نا عبادت کا اپنی زندگی میں لے کر آئیں گی۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں تبدیلی نہ آئے تو آپ آ کے اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیجیے گا مجھے۔ تو اگر ویڈیو ذرا سی پسند آئی ہو تو ویڈیو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنی ہے، کیونکہ یہ کار خیر ہے، اور جو بھی میری پیارے بہن اللہ کی طرف، دین کی طرف آئیں گے نا تو اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا، مجھے بھی ملے گا۔ اور ساتھ ساتھ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب دیکھیں ضرور کیجیے گا، مجھے بہت خوشی ملے گی۔ لیتی ہوں آپ سے اجازت، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔